جے پی جو اس ملک کا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، اس کو نہیں مانتی ہے. اس کو درکنار کر کے بی جے پی اپنے ایجنڈے سے پورے ملک کو چلا رہی ہے. تو اس میں بی جے پی ان کے ساتھ کیا بحث کروں جنہوں نے پورے ملک میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کر کے بی جے پی کے کمیونل ایجنڈے پہ پورے ملک کو چلا رہی ہے. وہ کیا جانتے ہیں 370 کیا ہے؟ وہ کیا جانتے ہیں کہ 370 جموں کشمیر اور ملک کے بیچ میں ایک برج تھا جس کو انہوں نے توڑ دیا، اور یہاں کے لوگوں کو جو ملک کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے تھے ان کو درکنار کر دیا. اور کیا کہہ سکتے ہیں حمید شاہ صاحب سے؟ نہیں، وہ تو کسی بھی پارٹ میں کر سکتے ہیں، مگر کہیں جہاں جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو یہاں پکڑ دکڑ کا ماحول ہے، جو یہاں پر کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، جو یہاں پر روز این آئی اے اور دوسری ایجنسیز، ایس آئی اے، ایس یو آئی، پتہ نہیں کیا کیا ایجنسیز ہیں، ان کے چھاپے ڈالے جا رہے ہیں، جس طرح اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے 10 دن کے لیے، جس طرح دکانداروں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی دکانیں کھلی رکھیں گے. Everybody is being threatened. تو ایسے میں آپ G20 میں جموں کشمیر کو ایک ٹرافی کی طرح پیش کرنا چاہتے ہو. دیکھو جی، جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ بھی لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ جموں کشمیر میں کیا ٹھیک ہے. دیکھیے، بدقسمتی سے بی جے پی جماعت ہی نہیں بلکہ بی جے پی کی سرکار ایسی فلموں کو پروموٹ کرتی ہے جو سوسائٹی میں نفرت پھیلاتے ہیں، جس کا ہم نے نتیجہ پرسوں جموں میڈیکل کالج میں دیکھا، جہاں لڑکے لہو لہان کر دیے گئے، خون سے وہ لت پت تھے، زخمی ہو گئے. اور مسئلہ یہی تھا کہ جو کیرلا سٹوری کی فلم کی بات، اس کے اوپر بحث ہوئی تھی. تو یہ جماعت ہی نفرت پھیلا رہی ہے، جماعت ہی چاہتی ہے لوگ. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو کرناٹکا کے لوگوں نے اس میں عقل مندی دکھائی، تو پورے ملک کو اس میں عقل مندی دکھانے کی ضرورت ہے. اگر پی ڈی پی کے پاس ریسورسز ہوں تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے نوجوان جموں کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے باہر پچھلے 4-5 سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کے ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ وہ وہاں جا کے ان کا کیس تو لڑنے کی بات دور کی ہے، ان سے ملنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں، جو دن رات روتے رہتے ہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، جن کے کیسز میں جو ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی، اگر ہیئرنگ ہوتی ہے تو سرکار کی طرف سے گواہ نہیں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جن کا پروسیس جو چل رہا ہے وہی سزا بن چکا ہے، اور 4-5 سال سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو اگر ہمارے پاس وسائل ہو تو ہم سپریم کورٹ میں جا کے ان کا کیس لڑیں گے. الیکشن تو بعد کی بات ہے. جو یہاں کے لوگوں کے بیسک رائٹس ہیں، ایکسپریشن، اپنی بات کہنے کا، اپنی مرضی سے دکان کھولنے کا، بند کرنے کا، اپنی مرضی سے سڑک پہ چلنے کا، کہاں پر چلے کہاں نہیں چلے، تو جب آپ کی بیسک رائٹس ہی ختم ہو گئے، الیکشن دور کی بات ہے. اور مولوی فاروق صاحب کو جو ہے، عمر فاروق صاحب کو پچھلے 5 سال سے ہاؤس اریسٹ رکھا گیا ہے. اگر کوئی ملوث ہے، اگر مولوی فاروق صاحب کے جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے ان کو پکڑیں، یا جنہوں نے ہمارے کشمیری جو پنڈت بھائی ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کو پکڑیں، اس کے تو خلاف کوئی نہیں ہے. مگر میں یہ پوچھنا کہ جو کشمیری پنڈت یہاں 30 سال سے رہ رہے تھے، جنہوں نے کشمیر نہیں چھوڑا تھا، آج وہ جموں کیوں بھاگ گئے ہیں؟ یہ کون سے حالات ہیں؟ فاروق صاحب جن کے والد کو شہید کیا گیا تو وہ ہاؤس اریسٹ میں ہیں، ان کے پیچھے ایجنسیز کیوں لگی ہوئی ہیں؟ تو میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا کہ پہلے بھی پکڑ کے لیتے تھے، اب G20 کی وجہ سے اور بھی زیادہ پکڑ دکڑ ہو گئی ہے. نہیں، ایک پیرانویا ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یہ تو